کیا جنات چوری کر سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ جنات صرف وسوسہ پیدا کرتے ہیں، جبکہ جنات اس چیز کی قدرت نہیں رکھتے کہ چیزیں ادھر سے ادھر کر دیں۔ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ سب سے یہ تو سوال کے دو ہو گئے، ایک تو تائید ہوگی اور ایک نفی ہوگی۔ پہلا سوال ہے جو میں نے ابھی اپنے اس میں درس میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیا ہے، کیا وہ جن تھا یا انسان تھا؟ چیز چوری کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ اس سے کیا ثابت ہو؟ اس سے ایک اور بھی واقعہ ملتا ہے آپ کو۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ بیان کرتے ہیں، تو وہاں پر بند کھجوروں کا ایک میرے پاس بورا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بند ہے اور کم ہوتا جا رہا ہے، سلا ہوا بوری کھجوروں کی بند ہے اور کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایک دن میں کھڑا ہو گیا اس کمرے میں چھپ کے، تو دیکھتے ہی دیکھتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انسان نما جانور وہ ایک دم نمودار ہوا، تو میں نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا۔ یہ صحیح روایت ہے، یہ آپ کو نا فضائل آیت الکرسی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا میں نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں اس طرح تھا جیسے ریچھ کتے کا ہاتھ نہیں ہوتا، اس طرح بالوں سے بھرا ہوا۔ تو میں نے کہا تو کون ہے، انسان ہے یا شیطان جن؟ اس نے بولا میں شیطان ہوں، اور مجھے پتہ چلا کہ مدینے میں ایک نبی آیا ہے جس کی امت پر صدقہ حلال ہو گیا ہے، میں اس میں سے اپنا حصہ لینے آیا۔ تو جب میں نے اس کو جکڑنے کی کوشش کی تو کہتا ہے اگر تم آیت الکرسی پڑھ لے گا تو میں نہیں آؤں گا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ خیر القرون کے بعد دور کی بات کر رہا ہوں، میزبان رسول کی بات کر رہا ہوں نا۔ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول ہیں، تو ان کے گھر میں ہو سکتا ہے۔ تجھے تو بیٹا دلیل کے بغیر بات انکار کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ چوری کرتے ہیں۔ قرآن کا واقعہ، ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آیا تھا؟ اس نے تو بولا ابھی آنکھ چھپکیں گے تو میں لے آؤں گا، تو ادھر ادھر چیزیں کر کے، چیز کیا وہ تو پورا تخت لے آیا اٹھا کے۔ صحیح؟ جیسے ہم نے ابھی فرمایا کہ جنات انسانوں کی شکل میں آ سکتے ہیں، پھر ان سے پہچان کیسے ممکن ہے؟ کیسے پہچانا جائے کہ یہ انسان ہے یا جن ہے؟ ہاں، پہلے تو اس کو ثابت کروں آ سکتے ہیں کہ نہیں۔ ایک تو یہ میں نے بات کی، ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی، نبی علیہ السلام موجود، صحابی رسول آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے نماز میں خشوع و خضوع ختم ہو گیا ہے، کوئی مزہ نہیں رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ کیا ہی کہنے۔ اب دعا فرمائیں کہ اللہ جس طرح وہ نماز پڑھتا ہے اس طرح میں پڑھوں۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تجھے بقرہ کی دو آیتیں آتی ہیں، یہ علاج بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یا رسول اللہ آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو پڑھا کر۔ جب اس کو اس نے پڑھا، چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، آپ نے پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، نماز بہتر ہو رہی ہے۔ فرمایا وہ تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی مسکرائے، آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ ثابت ہو گیا۔ اچھا اس کی پہچان کیا ہے؟ جن جو انسان کے روپ میں ہوگا اس کی نظر ٹھہری ہوگی، ایسے ایسے نہیں کرے گا۔ جو انسان کے روپ میں جن انسان کے اندر آئے گا تو وہ تو انسانوں جیسی حرکت کرے گا۔ اگر انسان کے روپ میں آئے گا، زیادہ تر یہ جو کتوں کے، کووں کے، چیلوں کے، سانپ بچھو کے روپوں میں آ کے یہ کرتے ہیں۔ انسان کے روپ میں بھی یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ بات لوگ کہتے ہیں نا پیر صاحب تسی رات ساڈے گھر آئے ہیں، میرے اتنے درد ہوں گا کہ تسی آئے، میں تمہیں یاد کیا تسی آ کے احتیاط رکھا، میرا درد ٹھیک ہو گیا۔
ہے نا ایسے واقعات ہیں، وہ جن ہوتے ہیں، وہ اس پیر کا جن ہوتا ہے، اس کا دوست ہوتا ہے، اس کا ابا ہوتا ہے، اس کا ساتھی ہوتا ہے، اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، وہ کہتے یا پیر دستگیر میری مدد فرما، اسی وقت جن اس کی مدد کرتا ہے کہ کہیں یہ رب کائنات کی طرف نہ چلی جائے. جی کیا اور علم الغیب میں کیا فرق ہے؟ نیز علم غیب کی تعریف بھی کریں. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے علم غیب میں جانتا ہوں، جبکہ آج گلی گلی علم غیب کا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے دعوے پر دعویٰ کرنا یہی کفر ہے. صحیح، ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لے ہیں کہ آپ علم غیب جانتے ہیں تو پھر ہم وحی کا انکار کرتے ہیں، اور وحی کا انکار کفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر آپ کچھ بتاتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے میں وحی کرتا ہوں. علم غیب ہے کیا؟ اب دیکھیں نا، آج تو موسم کا حال بتانے والے بتاتے ہیں فلاں دن بارش ہوگی، فلاں دن دھوپ ہوگی. ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ڈاکٹر کہتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کر کے وہ بتاتا ہے کہ اس میں بچی ہے یا بچہ ہے. یہ علم غیب نہیں ہے. علم غیب اسباب کے بغیر اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اپنے علم کے مطابق اللہ نے سب کچھ اس قلم کو حکم دیا، اس نے لکھ دیا لوح محفوظ میں. یہ علم غیب ہے. یہ علم غیب نہیں کہ میرے پاس اسباب، میرے پاس جن ہے، جن کو میں نے انسان کے اندر داخل کر کے اندر کا پتہ کروا لیا. یہ علم غیب کدھر ہو گئی؟ یہ تو اسباب. علم غیب نہیں. ایک موٹر مکینک کی طرف بیٹھا ہوا ہے باہر، گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے، اس کی انجن کی آواز سے پہچان جاتا ہے یار اس رنگاں کمزور ہیں، اس کا سلنسر جو ہے بند ہونے والا ہے. یہ علم غیب نہیں ہے. یہ جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کاہن ہوتے ہیں، جو اپنے جنات کے ذریعے آپ کے ماضی کو کریتے ہیں. حالانکہ جادوگروں میں ایسے بھی ہیں کہ جو فیوچر بھی بتاتے ہیں اور صحیح بتاتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جادو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ الا باذن اللہ. یہ جادو کرتے ہیں شیاطین میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، مگر یہ نہیں زر پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اب دیکھیں جادوگروں نے ہی بتایا، فیوچر تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو، ایک بندہ آئے گا وہ تجھے مارے گا، تجھے برباد کرے گا، رائٹ؟ ٹھیک ہے نا. تو جب اللہ نے فرعون کی گود میں موسیٰ کو پہنچا دیا تو جادوگر تھے نا، بتا سکے کہ یہی لڑکا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ باذن اللہ. جادو بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا، وہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا. بس. اور تھوڑا سا قیافہ تو جائز ہے. قیاس آپ نے کیا، آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، میں ایکسپیرینس رکھتا ہوں، آپ کی آنکھوں کو دیکھا، رنگت کو دیکھا، فیل کیا، میں نے بولا یار آپ کو تو بہت سخت پیٹ میں تکلیف ہے، یا نبض دیکھ کر میں نے آپ کا سارا کچھ بتا دیا، یا کسی بات پر میں نے قیاس کیا وہ 100% صحیح نکلا، تو یہ تو جائز ہے. یہ جائز ہے. بعض معالجین بچے کو بٹھا کر اس سے سوالات کرتے ہیں اور بچہ سارا بتاتا ہے، اس پہ تصدیق کرتے ہیں، یقین کرتے جاتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ یہ پتہ کیا ہے، یہ اس بچے کے ساتھ ظلم ہے. اس کو بولتے ہیں ٹیوا لگانا. ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، ان کے نا کوئی ریال شال چوری ہو گئے، خود وہ بیچارے بڑے درس دیتے ہیں، بڑی مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو یہ کام کرتے ہیں سنت کے مطابق، مگر جب اپنے پیسے چوری ہوئے تو بچہ بٹھا کر مدرسے کا ٹیوا لگا رہا ہے، اس کو دکھا رہا ہے. یہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ بیمار ہو جائے گا. جن اس پر آئے گا اس کو دکھائے گا جائز و ناجائز.
تمہارا نام لے لے گا، اس کا نام لے لے گا، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ جھگڑا کرانا، فساد کرانا. تو یہ نجائز ہے، یہ تو ظلم ہو گیا. ایک تو وہ بچہ بیمار ہو گیا جس پر یہ کیا، اب ساری زندگی اس پر اسی جن کے اثرات ہو جائیں گے. جان بوجھ کے لایا گیا نا اس کے ساتھ، تو ایسا بچنا چاہیے اس سے. جب کوئی چیز گم ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اگر مقدروں میں ہوگی تو مل جائے گی، نہیں ہوگی تو الحمدللہ ہم نے اس پر صبر کرنا ہے. اور جب مومن کسی نقصان پر صبر کرتا ہے، وہ خوشخبری ہوتی ہے اس کو بڑا آنسر، کچھ بڑی چیز ملنے کی، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی بیٹھیں گے اللہ کے فضل سے. اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا، جو کہا جو سنا اس کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں عمل اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور اللہ اور ہمارے سینے اپنے علم کے نور سے بھر دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.